نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے اللہ پاک تمہارے اوپر بادشاہ اور حکمران مسلط کرے گا۔ عمل اچھے ہوں گے تو پھر تمہارے اوپر بادشاہ بھی اچھے آئیں گے، رحم دل آئیں گے، عوام کے خیر خواہ آئیں گے۔ اور اگر ہمارے عمل خراب ہوں گے تو پھر ہمارے بادشاہ بھی کیا آئیں گے؟ برے آئیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دے دیتا ہے۔ ایسے ہے نا قرآن مجید کے اندر وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو بادشاہی ایک ضرورت ہے، ہر قوم کے اوپر کوئی نہ کوئی حکمران ہوتا ہے، بادشاہ ہر قوم کا ہوتا ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی بادشاہ نہ ہو، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کے واقعات قرآن مجید میں کتنے بادشاہوں کے واقعات ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے واقعات ہیں قرآن مجید میں، برے بادشاہوں کے بھی واقعات قرآن نے بیان کیے، اچھے بادشاہوں کے واقعات بھی قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ہمارا یہ جو ملک ہے، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ملک 1947 کے اندر رمضان شریف کی 27 کو اس کا فیصلہ ہوا تھا، یہ ملک بنا تھا۔ انگریز پہلے یہاں حکمران تھا، تو انگریز سے ہمارے حضرات علماء نے، مجاہدین نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، محنتیں کیں، اور محنت کر کے، جہاد کر کے، شہادتیں پیش کر کے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا۔ ایسی ایک تحریک چلی کہ دہلی سے لے کر کے لاہور تک، دہلی انڈیا کے اندر ایک شہر ہے، وہاں سے لے کے لاہور تک ایک روڈ آتا ہے، اس روڈ کے سائڈوں پر جو درخت ہیں، کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم یا مسلمان کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ ہر درخت کے ساتھ علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی علماء نے اتنی قربانیاں دینے کے باوجود دہلی کی چوک پر انہوں نے ایک پھانسی گھاٹ بنایا کہ جو انگریز کے خلاف نعرہ لگائے، بات کرے، اس کو یہاں پھانسی لگا دو۔ تو مسلمانوں کی اتنی بڑی لائن لگ گئی کہ وہ حیران ہو گئے کس کس کو پھانسی لگائیں۔ لاکھوں میں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں مسلمان جمع ہو کے ہمیں پہلے پھانسی لگاؤ، ہم انگریز کو نہیں مانتے، ہم انگریز کے خلاف ہیں، بے شک ہمیں پھانسی لگا دو۔ توپ خانہ قائم کیا کہ جو بھی ہے اس کو ایسے بٹن دباؤ، توپ سے گولا نکلے، بندے کو چیتھڑے اڑ جائیں اس کے۔ تو پھر بھی مسلمان کوشش کرتے کہ میں پہلے قربان ہو جاؤں، میں پہلے شہید ہو جاؤں۔ اس طرح کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ پھر آخر یہ ملک بنا جس کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگایا گیا، تو مسلمانوں نے قربانیاں دیں، لاکھوں سے زیادہ عورتیں شہید ہوئیں، مرد شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، اور بہت ساری عورتوں، مردوں، بچوں پر اس وقت سکھوں نے، ہندوؤں نے ان کو پکڑ لیا اور اپنے لونڈیاں، اپنے خادم بنا لیا، آج تک وہ وہاں مر گئے، ملاقاتیں نہیں ہوئیں۔ تو بہرحال بڑا قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا ہے، لیکن یہ ملک بنا نام کا اسلامی اور حقیقتاً جمہوریہ اسلامیہ پاکستان، اسلامی جمہوری، اب اسلامی کا لفظ بھی ہے، جمہوری کا لفظ بھی ہے، اور جمہوری کا معنی ہوتا ہے کثرت رائے، یعنی یہ بندے بیٹھے ہیں، زیادہ کس طرف ہیں، جس طرف زیادہ ہیں بس وہ جمہوریت ہے۔ اس میں آپ فرض کرو ایک بندہ بہت زیادہ سمجھدار ہے اور ایک بندہ بالکل پاگل لیونا ہے، دونوں کی گنتی برابر ہوگی۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ تو بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، یہ تو بہت بڑا لیکچرار ہے، یہ بہت بڑا پروفیسر ہے، یہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اور ایک وہ بکریاں چرانے والا ہے جس کو اپنے آگے پیچھے کپڑے کا پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بالکل لیونا ہے، اور ایک مریض ہے جو ہسپتال میں پڑا ہے، بستر میں پڑا ہے، بے ہوشی کی حالت میں، اس کا ووٹ بھی، اور بڑے سے بڑے پڑھے لکھے کا، سیاستدان کا، جو ساری دنیا کے حالات کو جانتا ہے، پاکستان کے حالات کو جانتا ہے، اس کا ووٹ بھی کیا ہے؟ برابر، گنتی میں برابر، بس
कोई भी है, गिनती में वोट क्या करने हैं, जिसका एक वोट भी बढ़ गया और जिसका एक वोट कम हो गया वो मुकम्मल हार गया, वो मुकम्मल जीत गया। ये नहीं है कि चलो इसका एक वोट हारा है तो इसको इतनी हैसियत दे, नहीं, वो हार जो गया वो 0 हो गया और जो जीत गया वो 100% हो गया। ये जमहूरियत है। तो इस जमहूरियत में अभी आपके मुल्क में 8 फरवरी को यानी अगले आने वाले महीने की 8 तारीख को इलेक्शन आने वाले हैं। तो इलेक्शन का माना यही वोट देना होता है। इलेक्शन का माना क्या होता है, वोट देना। मर्द का वोट, औरत का वोट, बूढ़े का वोट, बच्चे का वोट, पढ़े लिखे का वोट, अनपढ़ का वोट, शहरी का वोट, देहाती का वोट, आलिम का वोट, गैर आलिम का, हत्ता के पागल का वोट, अक्लमंद का वोट क्या है, बराबर। वोट क्या है हज़रत साहब, बराबर। तो ये जो इलेक्शन वोट आने वाले हैं इसमें अक्सर जो तुम लोग हो, मैंने भी आज तक मेरी इतनी उम्र हो गई सिर्फ 2 दफ़ा वोट दिया है। हालांकि मेरी ज़िंदगी में वोट तो कितनी मरतबा हुए हैं लेकिन दिया मैंने सिर्फ 2 मरतबा है, इसके अलावा मैंने कभी वोट नहीं दिया। तो बहरहाल वोट के बारे में उलमा कहते हैं, बाज़ कहते हैं शहादत है, यानी गवाही देनी होती है कि मैं इसको वोट दे रहा हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि ये बंदा ठीक है। और बाज़ कहते हैं वोट अमानत है, और अमानत के बारे में कुरान कहता है कि अमानत उसको दो जो अमानत का अहल हो, जो अमानत का अहल हो, हकदार हो, उसको अमानत दो। तो बहरहाल कोई वोट को अमानत कहता है, कोई वोट को शहादत गवाही देना कहता है। जो भी हो, बहरहाल वोट के बारे में अमूमी बात यही है कि वोट ज़रूर देना चाहिए, सिवा 2 तबकों के, जो दीनी तबकों में से। एक तबलीगी जमात वाले, ये वोट को ज़रूरी नहीं समझते। दूसरे इशाअत तौहीद, जिनको हम ममाती कहते हैं, उनका फतवा भी यही है कि वोट पाकिस्तान में देना ही नहीं चाहिए, ये गलत है, जमहूरियत हराम है। इस्लाम के अंदर शुराइयत है। इस्लाम में क्या है, मसलन हम सारे बैठे हैं, हम में से चीदा चीदा बंदे, अक्लमंद बंदे मशवरा कर लें, मशवरे में जो तय हो जाए, मशवरे में आखिरी फैसला अमीर का होता है। जमातों में जाते हो ना, मशवरा करते हैं, तो मशवरे में आखिरी फैसला किसका होता है, अमीर का। बेशक सारे लोगों ने राय दी कि आज दाल पकानी चाहिए, अमीर साहब ने आखिर में कह देने जी गोश्त पका, तो फैसला अमीर साहब वाला होगा, राय नहीं देखी जाएगी। अमीर की मर्जी, किसी की राय मान ले, किसी की ना माने, सबकी मान ले, सबकी ना माने, ज़्यादा की ना माने, थोड़ों की मान ले, थोड़ों की ना माने, ज़्यादा की मान ले, वो अमीर की मर्जी है। अमीर ने गिनती नहीं करनी होती, अमीर ने यह देखना होता है जिन लोगों ने राय दी है इनमें से किसकी राय के अंदर वज़न ज़्यादा है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहो, जमहूरियत में गिनती है और इस्लाम में तोल है। जमहूरियत में क्या है, गिनती, और इस्लाम में क्या है, तोल है। इधर है कि बंदे गिनो, उधर है कि नहीं, एक अब्दुल्ला को एक पलड़े में और 3 बंदे दूसरे पलड़े में तोलो, अब्दुल्ला फिर भी भारी हो जाएगा। वहाँ क्या है, तोल है, गिनती नहीं है। इस्लाम में तोल है। क़यामत के दिन आपकी नमाजें गिनी नहीं जाएंगी, आपकी नमाजों को तोला जाएगा। आपकी नेकियां गिनी नहीं जाएंगी बल्कि आपकी नेकियां तोली जाएंगी। इस तरह गुनाह भी गिने नहीं जाएंगे बल्कि गुनाह भी तोले जाएंगे। आगे बात समझ। तो इसलिए इस्लाम में तोल है लेकिन जमहूरियत में गिनती है। अब चूँकि हमारा मुल्क का निज़ाम ही जमहूरी है, इलेक्शन है, जमहूरियत है, चल रही है, तो इसलिए हमारा काम अब यह कि वोट तो हमारे हैं नहीं या हमने देने नहीं हैं, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह हमारे मुल्क में उस जमात को, उस पार्टी को, उन लोगों को जितवा, उनकी तरफ लोगों के दिल मोड़ दे, फेर दे, जो मुल्क के लिए खैर खा हैं, अवाम के लिए खैर खा हैं, मजहब के लिए खैर खा हैं, दीन के लिए खैर खा हैं। हम लोग दुआ तो कर सकते हैं ना। हम लोग, एक है जमात PTI और एक है जमात JUI, दोनों के आखिर में क्या है, आई बराबर है। PTI और JUI, दोनों के नामों के अंदर आखिर में आई है। PTI का एक माना क्या है, तहरीक इंसाफ, P माना पाकिस्तान, आगे क्या, T माना तहरीक और I माना इंसाफ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और JUI का माना क्या है, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम। और PTI का दूसरा माना है पलीद तरीन आदमी। PTI का दूसरा माना क्या है, P माना पलीद, T माना तरीन और I माना आदमी। PTI का माना पलीद तरीन आदमी, ये असल सही ना यही है, PTI का पलीद तरीन आदमी। तो बहरहाल अब चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में ये 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप मौलाना फरमान साहब का हमनवा
اور ایک عمران کے ہم نوا، وہ بھی فضل الرحمان اور عمران ہم وزن بن گئے ہیں، ادھر بھی الف نون ادھر بھی الف نون، فضل الرحمان اور ادھر کیا ہے عمران، اس کے آخر میں بھی الف نون، اس کے آخر میں بھی، اور تقریباً ہیں بھی آدھے یا سیدھے دونوں پٹھان ہیں، بھی دونوں کیا ہے آتے سیدھے پٹھان، وہ بھی پٹھان وہ بھی پٹھان۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ اس وقت شناخت کیا ہے، یعنی فضل الرحمان یہ نمائندہ اسلام اور عمران نمائندہ شیطان، سمجھے، وہ نمائندہ شیطان اور وہ نمائندہ اسلام۔ تو یہ ہمارے اوپر حق ہے، فرض ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جے یو آئی کے لیے دعا کرنی ہے خیر کی، اور پی ٹی آئی کے لیے دعا کرنی ہے بربادی کی، تباہی کی، اور انشاءاللہ تباہی بربادی تقریباً تو ہو ہی چکی ہے الحمدللہ، لیکن تھوڑی بہت ہی کوئی بچ گئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ ہم ووٹ تو ہمیں نہیں دینے، لیکن دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ اگر کسی کا دل یوں بھی نہ کہے کہ بائی نیم دعا بد دعا کریں، تو پھر آپ یہ اجمالی دعا کریں، یا اللہ وہ جماعت، وہ پارٹی، وہ لوگ، وہ شخص، وہ افراد جو مذہب کے لیے پہلے، قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے دوسرے نمبر پہ، اور ملک کے لیے تیسرے نمبر پہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ملک پہلے، بھائی اسلام نہ ہو تو ملک کو آگ لگاؤ گے، ملک تو امریکہ بھی ہے، ملک تو برطانیہ بھی ہے، ملک تو لندن بھی ہے، اسلام نہ ہو تو ملک کو ہم آگ لگائیں گے۔ اصل کیا ہے ہمارا؟ مذہب ہے، اسلام ہے، دین ہے، اصل تو یہ ہے، ہم نے اس کو پہلے بچانا ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو بچانا ہے، پھر اس کے بعد ملک کو بچانا ہے۔ اگر اسلام نہ ہو، پھر مسلمان نہ ہوں، پھر پاکستان تو بعد کی بات۔ اس لیے ترتیب یوں ہے، پہلا نمبر کس کو دینا ہے؟ مذہب اسلام، دوسرا نمبر کس کو دینا ہے؟ مسلمان، تیسرا نمبر کس کو دینا ہے؟ پاکستان۔ ملک بچے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان جو بنا تھا نا اس وقت دو حصوں میں تھا، ایک جہاں بیٹھے ہم یہ پاکستان، اس کو کہتے ہیں مغربی پاکستان، اور ایک بنگلہ دیش جو بعد میں الگ ملک بن گیا وہ پاکستان تھا، اس کو کہتے ہیں مشرقی پاکستان۔ دونوں پاکستان جب بنے تھے پہلے تو ادھر بھی جھنڈا ایک عالم دین دیوبندی نے لہرایا تھا، ادھر بھی جھنڈا ایک عالم دین دیوبندی نے لہرایا تھا، مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا شبیر احمد عثمانی۔ مولانا یہ جو تفسیر لکھی ہے نا، یہ تفسیر اس پر نام لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کا، یہ مولانا شبیر احمد عثمانی جنہوں نے تفسیر عثمانی یہ ان کی ہے۔ انہوں نے ایک بھائی کا نام ظفر احمد عثمانی، ایک بھائی کا نام، دونوں بھائی تھے۔ قائد اعظم کے اتنا کہ جنازہ قائد اعظم نے وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ میرا جنازہ مولانا ظفر احمد عثمانی پڑھائے، جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا۔ تو ایک بھائی نے اس پاکستان میں جھنڈا لہرایا تھا لاہور میں پاکستان کا، اور ایک نے اس پاکستان کا جھنڈا ڈھاکہ میں پاکستان کا، اس وقت چونکہ دونوں پاکستان تھے، پھر بعد میں وہ بنگلہ دیش بن گیا، الگ ہو گیا اس سے۔ تو بہرحال ہمارے اکابر نے، علماء نے پاکستان کے لیے کیا دی ہیں؟ درسے قربانیاں دی ہیں۔ دوسروں نے، پیپلز پارٹی والوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، نون لیگ والوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، سمجھے، اپنی پراپرٹیاں، اپنے فلاں بہر بینک بھرے پڑے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے وہاں بھی قربانی دی اس وقت، اور آج تک بھی کیا دے رہے ہیں؟ قربانیاں دے رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن مقصد اسلام کی حفاظت ہے، مقصد مسلمان کی حفاظت ہے، پھر تیسرے نمبر پر مقصد پاکستان کی، ملک کی حفاظت ہے۔ تو سارے لوگ دعا کرو گے نا انشاءاللہ، تو سب لوگوں نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا حوصلہ ہو تو یہی دعا کرنی ہے، یا اللہ JUI کو کامیاب فرما، ٹھیک ہے؟ ان کا نشان ہے، انتخابی نشان کیا ہے؟ کتاب۔ کیا نشان ہے؟ کتاب، سمجھے؟ JUI کا انتخابی نشان کیا ہے؟ کتاب، پورے ملک میں۔ اور PTI کا نشان انتخاب کیا ہے؟ بلہ۔ وہ قوم کو کھیل پہ لگانا چاہتے ہیں، یہ قوم کو تعلیم پہ لگانا چاہتے ہیں۔ کتاب کس کی نشانی ہے؟ علم ہوگا کچھ ہوگا، یہ تعلیم پہ لگانا چاہتے ہیں، وہ کدھر؟ وہ کھیل پہ لگانا چاہتے ہیں، قوم کے بچے ادھر لگ جائیں فارغ۔ اور مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ بڑے درد سے کہا کرتے تھے کہ آج تک مجھے امریکہ کی کرکٹ کی ٹیم دکھاؤ، کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، ساری دنیا میں تماشے بنا رہا ہے، لیکن خود اس کی اپنی کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے، نوجوان اپنوں کھیلوں پہ نہیں لگایا اس نے۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آج تک اس کی، اور بھی کئی سارے ملک حضرت گنتے تھے کہ یہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کی کوئی ایک ٹیم دکھاؤ۔ تم نے غریب ترین قرضے لے کے کھیلوں پہ، قرضے لے کے کھیلوں پہ، قرضے لے کے کھیلوں پہ، کیا ظلم کر رہے ہیں نوجوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔
برباد کر دیا. لڑکیاں بھی ٹی وی پہ بیٹھی ہیں, میچ ہے, میچ میچ ہیں, میچ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں وہاں. جب دیکھو وہ جو ہوتے ہیں کہاں کھیلنے والے اسٹیڈیم میں, سائڈوں پر کیا ہو رہی ہوتا ہے, کوئی شکلیں بنا رہی ہیں, کوئی منہ بنا رہی ہیں, کوئی فلاں بنا رہی ہیں, فلاں ظلم کر ہو رہا ہے. اور ان کا جو کافر لوگ ترقی کر رہے ہیں انہیں اپنی ٹیمیں نہیں بنائی آج تک. یہ کتنی ہمارے لمحہ فکر. اس لیے ہم نے قوم کو کیا کرنا ہے, تعلیم والا بنانا ہے. کیسا بنانا ہے, تعلیم والا بنانا ہے. اور پی ٹی آئی کا میں نے کیا نام بتایا, پلید ترین آدمی. پی ٹی آئی کا کیا معنی ہے, پلید. ان کا معنی کیا ہے, سب سے گندا پلید آدمی, اس سے زیادہ پلید اور کچھ اندر سے بھی پلید, باہر سے بھی پلید. سمجھے, اس کا معنی یہ ہے. اللہ پاک اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے.